قال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم. میرے عزیز بزرگ و دوستو، اللہ کا ذکر سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی نعمت ہے. جو اللہ کا جتنا ذکر کرے گا اتنا اس کا دل نورانی کرے گا. ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہم کو چاہیے کہ ہم ہر وقت میں اللہ کو یاد کریں. ہمیشہ چاہے ماحول خوشی کا ہو، چاہے ماحول غم کا ہو، چاہے کامیابی کی منزلیں چھو رہی ہوں یا ناکامی کے دلدل میں پھنس رہے ہوں، حالات ہمارے موافق ہو یا حالات ہمارے مخالفت میں ہو، ہمیں ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا ہے. ہم جتنا اللہ کا ذکر کریں گے اتنا زیادہ ہمارے قلوب کو اطمینان نصیب ہوگا، اتنا ہمارے لیے دنیا کا بھی فائدہ ہوگا، قبر کا بھی فائدہ ہوگا اور آخرت کا بھی فائدہ ہوگا. اگر ہم اللہ کے ذکر سے غفلت برتیں گے تو ہماری زندگی پوری غفلت میں گزر جائے گی، نہ ہماری دنیا بنے گی نہ ہماری آخرت بنے گی. قرآن میں کئی جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ کے ذکر کی اہمیت کو بتایا ہے، اللہ کے ذکر کو کرنے کے لیے کہا ہے. پیغمبروں کے ذریعے سے بھی ان کے اوپر حالات آئے تو کس طرح انہوں نے اپنے رب کو یاد کیا، اللہ کو یاد کیا، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوئی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو موجود فرمایا، اس کی شہادتیں دی. جو قرآن کی آیت پڑھی گئی ہے آپ کے سامنے، اس میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ اللہ کا ذکر کیا ہے، دلوں کو اطمینان پہنچاتا ہے. اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان پہنچاتا ہے. تمہارے دل کو اگر سکون ہونا ہے، چین ہونا ہے تو تم کو اللہ کا ذکر کرنا ہوگا. اور اللہ کا ذکر ہمیں غفلت سے بچاتا ہے. اللہ کا ذکر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے اور ہم کو کیا کام کرنا ہے، کیا کام سے منع کیا گیا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ہر موقع پر ہر کام کے لیے دعائیں بتائی گئی. وہ دعا کیا ہے؟ وہ اللہ کا ذکر ہے. گھر سے نکل رہے، گھر میں داخل ہو رہے تو دعائیں پڑھ رہے، کیا ہے وہاں پر اللہ کو یاد کر رہے. بیت الخلا جا رہے یا بیت الخلا سے آ رہے، وہاں پر بھی دعائیں پڑھ رہے. جو مخصوص دعائیں بتائی گئی ہیں وہ اس میں کیا ہے، وہ دعا کے ذریعے سے کیا بتا رہے، اس وقت میں بھی ہم اللہ کو یاد کریں. مسجد میں آ رہے، مسجد سے جا رہے، یہاں تک کہ کھانا کھا رہے، سو رہے، سو کر اٹھ رہے، ہر وقت میں ہم کو مخصوص دعائیں بتائی گئی. ان دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے اور وہ وقت کا ذکر ہے. جس وقت کی دعائیں پڑھ رہے ہیں وہ اس وقت کا ذکر ہے. اسپیشلی وہ وقت میں وہ ذکر کو یاد کرنا ہے، اس طرح سے اللہ کو یاد کرنا ہے، اس طرح سے اللہ کا ذکر کرنا ہے. نکاح ہوا تو بھی وہاں پہ بھی دعائیں، موت ہو رہی تو بھی دعائیں، زندگی ہو رہی تو بھی دعائیں، خوشی مل رہی تو بھی دعا، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. غم ہو رہا تب بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے، صبر کرنا ہے. اس چیز کو اگر ہم سامنے رکھ کے زندگی گزاریں گے تو زندگی میں سکون ہی سکون ہوگا. کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جس بات کو کہ دلوں کا سکون جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے ہے، تو پھر اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ اس میں ذکر کریں گے اور آپ کے دل کو سکون نہ ملے. لیکن یہ ہے کہ ہم کیا ہے، ماحول کے اثرات جلد لیتے ہیں، ماحول کے اثرات جلد لیتے ہیں. تو کیا ہے، ماحول جیسا رہتا ہے تو ماحول کے اثرات سے ہم غافل ہو جاتے ہیں. اگر ماحول نیک لوگوں کا رہے گا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اللہ والوں کے ساتھ ہوگا، اللہ کے ذکر کرنے والوں کے ساتھ ہوگا، تو پھر کیا ہے، ہمارے اندر بھی ذکر کی تڑپ پیدا ہوگی،
کہ ہم بھی ذکر کرنے والے بنیں گے اللہ، اور ہم اگر غفلت والوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا رہے گا، دنیا داروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہے گا، اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ اگر ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو پھر ہمارے اندر کیا ہے؟ غفلت چھا جائے گی، اور ہم جو ذکر کر رہے ہیں وہ ذکر بھی چھوڑ دیں گے، جو عبادتیں کر رہے ہیں وہ عبادتیں بھی ہم سے چھوٹ جائے گی۔ اس لیے بتایا گیا کہ تم جن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کر رہے ہو ان کو دیکھو کہ کیسے وہ لوگ، اگر وہ لوگ اللہ والے ہیں تو پھر ان کے ساتھ میں تم اپنا اپنا بیٹھنا وقت گزارو ان کے ساتھ، اور اگر نہیں وہ اللہ سے غافل ہو کر اللہ کے نافرمان ہیں تو پھر ان سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کی محفل میں آئے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ذکر کر رہے تھے، اللہ کے ذکر میں مشغول تھے، تلاوت میں، اللہ قرآن کی تلاوت افضل ذکر ہے، روایتیں دو بھی ہیں، ذکر کر رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس گئے تو وہ خاموش ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا خلاصہ ہے کہ تم اس وقت میں کیا کر رہے ہیں؟ بولے کہ ہم ذکر کر رہے تھے اللہ۔ بولے کہ صحیح بولو تم کیا کر رہے تھے؟ دو تین مرتبہ پوچھے تو صحابہ نے یہی فرمایا کہ ہم اللہ کے ذکر میں مشغول تھے، اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی بڑائی بیان کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تم کو یہ وجہ سے نہیں پوچھا کہ تمہارے اوپر کوئی بھروسہ نہیں ہو، میں بار بار اس واسطے پوچھ رہا تھا کہ کوئی دوسرا عمل بھی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے مجھ کو کہا کہ میں تمہارے ساتھ کر رہا ہوں، دوسرا عمل شاید برا ہوگا کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو حکم دیا کہ میں تمہارے ساتھ بیٹھوں گا، تو اس لیے میں بار بار پوچھ رہا تھا کہ تم کیا کر رہے ہو۔ تو واقعی کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، اللہ کے نبی کو خود اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تم ذاکرین کے ساتھ رہو، ذکر کرنے والوں کی محفل میں رہو۔ تو اب میری اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ جہاں ذکر ہوتا ہے اللہ کا، اللہ کی رحمت اور برکتیں اس جگہ کو پھیل دیتی ہیں، اللہ کی بڑائی، اللہ کے دین کی بڑائی، اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو وہ جگہ کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، رحمت کے فرشتے۔ اور ایک حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ فرشتوں کی ایک جماعت ہے جن کا کام ہی یہ ہے، اللہ نے ان کو اس کام کے لیے مقرر کیا ہے کہ وہ دنیا میں چلے پھرے اپنی زمین کے اوپر تلاش کریں ایسی مجلسوں کو جہاں پر اللہ کا ذکر ہوگا۔ تو جہاں گئے کہ اللہ کے ذکر کی محفلیں لگتی ہیں، اللہ کا ذکر، اللہ کی بڑائی ہوتی ہے، اللہ کے دین کی بڑائی ہوتی ہے، تو فرشتے اس جگہ کو پھیل لیتے ہیں اور دوسرے فرشتوں کو بھی آواز لگاتے ہیں کہ آؤ یہاں پر اللہ کے دین کی محفل لگی ہوئی ہے، یہاں پر اللہ کا ذکر ہے، جس مقصد سے ہم آئے ہیں وہ مقصد ہمارا یہاں پر ہے۔ اور اس لیے ہم اللہ کے ذکر کو کثرت سے کرنے والے بنے۔ حدیث میں آیا، اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ ہے کہ تم جب جنت کے باغوں پر چلو تو خود چلو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے باغ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ذکر کی مجلس، یعنی جس طرح سبزے دار باغ میں کھیت میں اگر جانور چلا جائے تو کیا ہے سادہ ہٹانے سے نہیں ہٹتا، جب مار کرے اور کرے تک، یعنی وہ جو اس کو بھوک لگتی ہے تو کھیتی باڑی سے جب جاتا ہے، کھیت میں باغ میں جاتا ہے تو وہ چڑھتا ہے اچھی طرح سے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہاں کی جنت کی جو باغ ہے وہ اللہ کے ذکر کی مجلس ہے۔ جب ایسی مجالس میں اگر تمہارا گزر ہو تو تم کو چاہیے کہ وہاں پر اپنے آپ کو بٹھانے کی کوشش کرو تاکہ تم بھی ذکر کرنے والے ہو، وہ ذکر کی جو رحمتیں برکتیں وہ تمہارے اوپر۔ جنت میں جنت کے دروازے بتائے گئے ہیں حدیث کے اندر، 8 دروازے ہیں جنت کے، جس کے اندر ایک دروازہ کیا ہے ذکر کا بھی، کہ وہاں پر وہ دروازے سے صرف اللہ کے ذکر کرنے والے بندے داخل ہیں، جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں ان کے لیے وہ دروازہ ہے اسپیشلی VIP دروازے جیسے رہتے ہیں، وہاں پر ذکر کا بھی ایک دروازہ ہے، صبر کا بھی ایک دروازہ ہے، روزے کا بھی ایک دروازہ ہے، جیسا بہت سے 8 دروازے بتائے گئے۔ تو ذکر کا حدیث میں آیا ہے، اس
کا مفہوم و خلاصہ ہے کہ عرش کے قیامت کے دن عرش کے سائے کے سوا دوسرا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور عرش کے سائے کے نیچے مخصوص لوگوں کو بیان کیا گیا کہ اندر یہ نعمتیں نہیں، یعنی یہ عمل کرنے والے نہیں ہیں، تو وہ عرش کے سایہ ان کو نصیب ہوگا۔ قریب 8 یا 7 لوگوں کے عمل بتائے گئے ہیں کہ جن کے اندر یہ عمل نہیں ہے، یہ عمل کرنے والے نہیں ہیں، تو ان کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ جیسا کہ 2 لڑ رہے تھے، ان کو صلح کرنے والا ہے، یہ کوئی حقیق شریف اور اس کو اپنی طرف بلائے اونچے خاندان کے، اور وہ کہے کہ میں اللہ کا ڈر مجھے مانی کرتا ہے، ایسے ہی صدقات کرنے والے ہیں، اس میں ایک عرش کا سایہ ایسے بندے کو بھی نصیب ہوگا، ایسی بندی کو بھی نصیب ہوگا جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں اور آنسو بہتے ہیں کیا ہو، تنہائی میں اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں اور آنکھوں سے آنسو بہنے والے، ایسے لوگوں کو بھی عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اسپیشلی نصیب ہوگا۔ تو ہم ذکر کرنے والے، حدیث میں بیان کیا گیا جس کا مفہوم و خلاصہ ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندے اور مردے کی طرح سے۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ بمنزل کیا ہے؟ مردے کی طرح سے، یعنی اس کا دل مردہ ہو۔ تو اپنے دل کو زندہ رکھنا ہے تو اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ ایسا ذکر بتا دیجیے، ایسا عمل بتا دیجیے کہ میں اس کو کرتی رہا کروں، کہ میں بہت ضعیف ہوں، بوڑھی ہوں، کمزور ہوں، زیادہ نہیں ہو سکتا میرے سے، فرض تو پڑھنا ہی چاہیے، نماز ہوتے تو فرض کو چھوڑ، کوئی ایسا عمل بتا دیجیے کہ میں جو ہمیشہ کرتی رہا کروں۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم و خلاصہ ہے کہ تم 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرو، اس کا ثواب ایسے ہے کہ تم نے 100 غلام آزاد کیے۔ 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کرو، اس کا ثواب ایسے ہے کہ جیسے تم نے 100 گھوڑے مائیں ساز و سامان کے اللہ کے راہ میں جہاد میں دی۔ 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو، اس کا ثواب ایسے ہے کہ 100 اونٹ تم نے قربان کیے اور وہ قبول ہو اللہ کے راہ۔ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا، اس کا ثواب کہ زمین و آسمان کی جو خالی جگہ نیکیوں سے بڑھ جائے۔ اور 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، سب ننھے کا بیماریوں سے اس میں اللہ حفاظت فرماتے ہیں، حفاظت۔ اب ہم یہ سوچتے ہیں، دل میں یہ بات آتی ہے، نفس اور شیطان کا ہمیشہ ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، تو مطلب اتنا ذکر 100 مرتبہ یہ پڑھ لیے، 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب مل گا، 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھے، گھوڑے ساتھ جہاد میں دیے ایسا ثواب ہے، اللہ کو پڑھے قربان کرنے کا ثواب ہے، لا الہ الا اللہ پڑھے تو زمین آسمان کے درمیان کی نیکیاں ہی بڑھ جائے، تو پھر اپنے کو دوسرا عمل کرنے کی ضرورت نہیں، ایسا نہیں، یہ نفی ہے، یہ ثواب جو ہے نفی کا ہے۔ جب تک آپ فرض ادا نہیں کریں گے، واجبات ادا نہیں کریں گے، نفی کا بات کا مسئلہ۔ اور اللہ کی جو نعمتیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ ہر وقت میں ہمارے اوپر بارش کے خطروں سے بھی زیادہ نعمتیں جو اللہ کی استعمال کرتے ہیں، اس کے حق پر یہ کچھ بھی کام نہیں ہے۔ اللہ جب اپنی نعمتوں کے بارے میں دریافت کریں گے تو تمام زندگی بھر کی نیکیاں تمہارے کچھ بھی کام نہیں ہوا۔ ایک گھٹ پانی کا آپ حساب نہیں دے سکتے، ایک گھٹ جیسا گرمی ہو رہی ہے، پانی کی طلب ہو رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، اب ایک گلاس ہم جب پانی پیتے ہیں تو تھوڑا سا دل کو کیا قرار آتا ہے، مطمئن ہوتے ہیں، تھوڑا پیاس بجھتی ہے ہماری۔ تو اس پانی کی جو نعمت ہے، کل قیامت میں اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ ہم نے خود کو پیاس کی شدت میں ٹھنڈا پانی پلایا تھا تو تم نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ حدیث میں سورہ تکاثر میں بھی فرمائے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قرآن میں فرمانے اللہ تبارک تعالیٰ اس کا مفہوم خلاصہ ہے کہ بس تم کو کل قیامت میں پوچھا جائے گا کہ اللہ کی نعمتوں پر تم نے کیا حق ادا کیا، اللہ کی نعمت پر تم نے کیا حق ادا کیا۔ ایک میٹھی نیند جو سوتے ہو تو وہ نیند کا حق کیا ادا کرے، اللہ پوچھیں گے کل قیامت۔
भूखे पेट थे, हमने तुमको पेट भरा ही खाना खिलाया था, तुम्हारा पेट भरे थे जिससे उसका तुमने क्या हक अदा किया। ये आँख के बारे में पूछा जाएगा कि आँख से देखने की ताकत हमने दी थी, उसका क्या हक अदा किया। जुबान से अल्लाह की जो नेमतें हैं अल्लाह उसके बारे में पूछेंगे, बात फरोस होगी तुम्हारी क़यामत के, हम क्या हक अदा कर सकते हैं। एक घुट पानी का हमें पता नहीं, तो क्या वसवसे आते रहते, शैतान उसकी तरफ नहीं अमल कर दिया, ये होगा। जैसा कि जुमे के बारे में हदीस है, फरमाया गया कि जो जुमे के दिन सबसे पहले मस्जिद में आता है उसको ऊँट कुर्बान करने का अजर सवाब मिलता है। इसके बाद आने वाले को गाय, इसके बाद आने वाले को मेंढा, उसके बाद वाले को मुर्गी, इसके बाद आने वाले को अंडे का सदक़े का सवाब मिलता है। हदीस में ये भी बयान किया है कि जो जुमे के दिन जल्दी तैयार होता है, गुस्ल करता है, अच्छे से इस्लामी लिबास पहनता है, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनता है, खुशबू लगाता है, तेल लगाता है, सुरमा लगाता है, और जल्द से जल्द मस्जिद में आने की फिक्र कोशिश करता है, और मस्जिद में आकर अगर मौका हो तो नफिल नमाज़ें पढ़ता है, इमाम के करीब होकर बैठता है, और जो खुतबा होता है अभी वो खुतबे के दौरान में बातचीत नहीं करता, बल्कि पूरी तवज्जो के साथ वो खुतबे को सुनता है। अरबी खुतबा जो होता है तो उसको ऐसा एक एक कदम के ऊपर साल भर के नेकियों का सवाब दिया जाता है, साल भर के रोज़ों का, साल भर के रातों की इबादत का जो सवाब दिया जाता है। हम अपने घर से लेके अपनी दुकान से करके जो हम यहाँ पे रहे, कितने कदम वहाँ पे, तो एक एक कदम पर एक एक साल के रोज़ों का, एक एक साल की रातों की इबादत का जो सवाब अल्लाह फरमाते हैं। तो एक जुमा अगर हम आगे कोशिश कर लेंगे तो फजर से जाके बैठे रहते तो फिर पूरा मिल गया हमारा होगा, तो ये नफील है। आखिरत में तो एक एक नेकी के लिए तरह देंगे तो कोई देने वाला नहीं देगा। एक एक नेकी के ऊपर जन्नत के आला दर्जों पर पहुंच जाएंगे जब अफसोस करेंगे हम। हदीस में बयान किया गया, इसका खुलासा है, जन्नत में जाने के बाद जन्नती को अपने उस खाली वक्त के ऊपर कल्ब अफसोस होगा जो अल्लाह के जिक्र के बगैर उसका गुजर गया दुनिया में। जन्नत में जन्नती जब दाखिल होगा, एक हदीस में ये भी बयान किया गया, इसका खुलासा है कि जन्नत में जब नेमतें अल्लाह की उसको मिलेगी, जन्नत मिलेगी, उसको महलात मिलेंगे, वहाँ की नेमतों को देखकर वो मसरूर हो जाएगा, खुश होएगा कि भाई चलो अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी बड़ी नेमत अल्लाह ताला अता फरमा दे, इतनी बड़ी जन्नत में इतनी बड़ी नेमत अल्लाह की नसीब हो गई, और खुश तो रहेगा। ऐसे में उसको एक अलग सी खुशबू महसूस होगी, जो उसकी जन्नत, उसको जो जन्नत में है वो खुशबू अलग नहीं, वो अलग से मीठी से हल्की खुशबू रहेगी तो परेशान हो जाएगा। फरिश्तों से अर्ज करेगा कि भाई ये खुशबू कहाँ से है, तो फरिश्ते अर्ज करेंगे कि भाई आपसे एक दर्जा आला जन्नती है, वो जन्नत में करवट बदला तो उसकी खुशबू महसूस हो रही, वो परेशान हो जाएगा कि करवट बदलने पर इतनी खुशबू है, इसका अमल क्या है, इसका अमल क्या है। फरिश्तों से दरियाफ्त करेगा कि भाई इसका अमल क्या है ऐसा जो मेरे से आला दर्जे की जन्नत इसको मिल गई। तो फरिश्ते अर्ज करेंगे कि जितनी नमाजें आप पढ़े हैं, फराइज़ वाजिबात में तमाम चीज़ें आपके अमल के बराबर, सिर्फ एक सुभान अल्लाह उसका बढ़ के सुनते, सिर्फ एक सुभान अल्लाह या एक अल्हम्दुलिल्लाह या एक अल्लाहु अकबर या एक दुरूद शरीफ, जो भी सिर्फ एक अमल एक नेकी तुमसे बढ़ के तो उसको तुम्हारे से आला किस्म की जन्नत अल्लाह ताला अता फरमाए, तो जब उस वक्त में अफसोस करेगा। आज हम कितना वक्त ज़ाया कर देते, बेकार के ज़ाया करते हैं, बात मतलब काम से भी होता है, बात मतलब खाली ज़ाया होता है। तो हमारा जो लम्हा ज़िंदगी का ज़ाया हो रहा है वो कीमती है, आखिरत के एतबार से, दुनिया के एतबार से भी बहुत कीमती है। हम उस वक्त की कदर करना, ज़िंदगी अल्लाह ने जो दी है एकदम मुख्तसर ज़िंदगी दी, और मुख्तसर ज़िंदगी के अंदर हमको दुनिया के तमाशों को भी पूरे करना है, दुनिया के तकाज़ों को भी पूरे करना है, दुनिया की जिम्मेदारियों को भी पूरी करना है, लेकिन साथ ही साथ आखिरत को सामने रख के करना है सब चीज़ें। तो हमारा एक एक लम्हा कीमती बनेगा जब हम उसको अल्लाह के हुक्मों पर करें, अल्लाह के जिक्र के साथ करें, चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह का जिक्र करना है। जब बंदा बावजूद होता है और अल्लाह का जिक्र कसरत से करने वाला होता है तो फरिश्ते उससे रास्तों में मुसाफा करते हैं। ये अलग बात है कि हमको महसूस नहीं होता, ये हदीस से साबित है बात। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो बावजूद होता है, वजू के साथ होता है, अल्लाह का जिक्र करने वाला होता है कसरत से, तो फरिश्ते रास्तों में उससे मुसाफा करते हैं, बिस्तरों पर आकर उससे मुसाफा करते हैं।
تو ہم اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے دلوں کا جو سکون ہے وہ صرف اللہ کا ذکر کے اندر. ابھی ہم اتنی گرمی ہو رہی ہے ہر ایک جنے پریشان, میں بھی پریشان, آپ بھی پریشان, تقریباً جنے پریشان ہے. اے سی رکھ کے بھی پریشان ہے, کولر رکھ کے بھی پریشان ہے, انڈکشن فین رکھ کے بھی پریشان ہے. یہ گرمی کو ٹھنڈا کرنا ہے. آپ کثرت سے درود شریف کا اہتمام کریں, کلمہ طیبہ کا اہتمام کریں. کلمہ جو ہے سکون دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب درود پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ایک سکون ملتا ہے, ٹھنڈک ملتی ہے. اس لیے علماء کرام بتاتے ہیں کہ جو انسان اعمال کے اندر جڑے ہوا رہتا ہے, بڑے بڑے وظائف وغیرہ کرتا ہے, بڑے بڑے سورتیں وغیرہ پڑھتا ہے, تو اس کو بتایا گیا کہ اس کو کیا جذبہ زیادہ ہو جاتا ہے, گرمی زیادہ ہوتی ہے, بھوجن ہوتی ہے, زیادہ پڑھتے نہ ہیں چاہتے ہیں تو زیادہ ہوتا ہے, ان کو زیادہ گرمی پڑ جاتی ہے, زیادہ بتایا گیا کہ درود شریف پڑھو. اول آرام میں درود شریف پڑھو, اس کا جو اثر ہے تمہارے کو کنٹرول کر. جیسا گولیاں دیتے ہیں, دواؤں کی جب گولیاں دیتے ہیں نا, اس کے اندر ایک آدھ گولی کا ٹائم پاس کی رہتی نہیں رہتی, کام کی نہیں رہتی وہ, لیکن دیتے ہو گولی کہیں کو جو بھاری گولیاں رہتے ہیں, وزندار گولیاں رہتے ہیں, تو اس کو کیا کنٹرول کرتے ہیں. اس کو حالانکہ اس کو آپ دیکھو کہیں ڈاکٹر سے پہلے تو آپ پوچھے ڈاکٹر جو بیماری رہتی ہے, آپ کی بیماری کی دوا الگ رہتی ہے, درد کی دوا الگ رہتی ہے, اس کے ساتھ میں ایک آدھ گولی وہ بھی دیتے ہو, تو کیا ہوتی ہے وہ اس کے اثرات کو کم کرتی ہے, کنٹرول کرتی ہے. تو ہمارے جذبات کو, غصے کو, گرمی کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھیں کثرت سے. اتنا آپ درود پڑھیں گے اتنا آپ دیکھیے کتنا آپ کو سکون ملے گا اللہ کے ذکر کے اندر, کلمہ طیبہ کے اندر, درود پاک کا اہتمام کرنے کے اندر. کئی مسائل آپ کے حل ہوتے ہیں, گرمی آپ پڑھیے, آپ درود شریف کثرت سے پڑھیے انشاءاللہ. آپ دیکھیے, عمل کر کے دیکھیے. ابھی تو موقع ہے اپنے کو کرنے کا, کیونکہ دنیا کی گرمی ہو رہی ہے, تھوڑا سا کریے, اور نہیں ہوتی بن کے نہیں, لیکن اس کے اثرات جو ہے نا اس سے محفوظ رہے گا. جیسا دھوڑ لگ جاری ہو رہے, وہ ہو جاری ہو رہے, موشن آ جا رہے, جلدی سے آ جاتے. تو آپ درود کا کثرت کا اہتمام کیجیے, آپ انشاءاللہ ان چیزوں سے آپ محفوظ رہیں گے. ہم کو معلوم ہی نہیں نا درود شریف کی تاثیر کیا ہے, درود پاک ہے کیا, اللہ کا ذکر ہے کیا. ہم تو صرف دنیا کے ذکروں کے اندر مصروف ہو جائیں, کاروبار کے اندر اتنے مصروف, بیوی بچوں کے اندر اتنے مصروف کہ ہم کو موقع ہی نہیں ملا عبادت کرنے کا, ذکر کرنے کا. نفل ہے, ذکر کرنا تو نفل ہے, مستحب ہے. جب نفل کے اندر اتنا اثرات ہے تو ہم اندازہ لگائیں جب ہم سنتوں کے اوپر آ جائیں گے پوری زندگی ہماری, جب واجبات ہماری زندگی میں آ جائیں گے, جب اللہ کے احکام پورے کے پورے فرائض ہماری زندگی میں آ جائیں گے, تو ہم کو کتنا سکون چین نصیب ہوگا. چونکہ اللہ والے مجھے سے اللہ کے جو بندے نیک اللہ والے گزرے ابھی بھی آسمان پہ جا کے دیکھ کے تھا سکون نصیب ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ وہاں پہ ذکر ہوتا ہے, لوگ ذکر کرتے ہیں اللہ کا, رحمتیں نازل ہوتی ہیں, برکتیں نازل. اب یہ الگ بات ہے لوگوں جا کے یہاں پہ جو اسلام کے خلاف کام کرے, شریعت کے خلاف کام کرے, وہ تو ان کو جواب دینا پڑے گا وہاں پہ, کیونکہ وہ تو بولے نہیں تھے یہاں پر آ کہ یہ کرو وہ کرو. یہاں تک کہ حدیث میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ میرے جب میں مر جاؤں تو میرے جگہ کو بولتے تو میلا کا نہیں بنانا, جیسا کہ انبیاء کے پچھلے جو انبیاء کے لوگ گزرے ہیں وہ لوگ اپنے پیغمبروں کے بولتے سو جب گزرنے کے بعد ان کے مزاروں کو میلے کا بنا دیے. اس سے منع فرمایا اللہ کے رسول. ہاں عبرتاً جانا ہے ہمارے کو کہ ہم کو بھی ایک دن اس دنیا سے جانا ہے, خبر میں اسی طرح ہم کو لٹایا جائے گا. آخرت کی یاد تازہ ہونے کے لیے, عبرت حاصل کرنے کے لیے جانے کے کیا ہے, جا سکتے ہیں مدد. تو بھائی یہی ہے آج کے جمعے کے زبان سے بات کہ ہم اللہ کا ذکر کرنے والے بنے. دلوں کو اگر سکون نصیب ہونا ہے, دماغ کو اگر سکون نصیب ہونا ہے, بلڈ پریشر سے کنٹرول کرنا ہے, جیسا بلڈ پریشر کی گولی کھا رہے آپ, ہائی بلڈ پریشر, لو بلڈ پریشر وغیرہ, اسی طرح سے ذکر کو اپنا ایک روٹین بنا لیجیے. صبح شام اللہ کے ذکر کرنے کو روٹین بنا دیجیے.